حضرت شیخ الحدیث مولانا مراج الاسلام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، آتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اعمال کا حساب نہیں ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے، باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں، تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، تو باقی جگہوں پہ قحط تھا، آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے، تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھیں، پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے، تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آیا اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو، بلدیت پوچھو، اور یہ پوچھو کیا لایا ہے، وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے، پیسے لایا ہے، کوئی اور چیز لایا ہے، یہ پوچھو۔ چوکیاں مقرر کر دیں، انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں گے، وہ آئیں گے، حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے، انتظار تو بھائیوں کا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے۔ تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں، یہ بھی پوچھنا، لیکن فرمایا جب کنعان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے، بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی، ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہیں، وہ اگر بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے، رب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی، اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے، اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے گی، تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں، وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں اور آسانی کی امید رکھیں، کرم کی امید رکھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے متمتع فرمائے، اپنا خاص فضل ہمارے شامل حال فرمائے۔